السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال عليهم الصلاة والتسلیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم، صاحب الجود والکرم، تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، قرآن کو کیسے ترتیب دیا گیا، اس بات کو جو ہے بیان میں مختصر انداز میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اب حدیث کو کیسے جمع کیا گیا یہ بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حدیث کو کیسے جمع کیا گیا، حدیث کیا ہے، کس چیز کا نام ہے اور کس پر عمل کرتے ہیں، اس کو تو بیان کرنا چاہیے۔ بعد میں چل کر کے حدیثوں کو کیسے جمع کیا گیا، لکھا گیا، کیا ہوا، وہ سلسلہ تو بعد میں بیان کریں گے، لیکن پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ آج امت میں بعض حضرات جو ہے اتنا امت کو کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں، اتنا امت کو جو ہے پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھیے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ نے کوئی بات بتائی ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ نے کوئی کام کیا ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور تقریر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش ہو گئے، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جتنی باتیں ہیں، آپ کا چہرہ کیسا تھا، حلیہ کیسا تھا، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسا تھے، یہ بھی حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا رویہ کیسا تھا، یہ بھی حدیثیں کہلاتے ہیں۔ تو حدیثیں جو ہیں تقریباً 10,000 ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر حدیث جو بھی ہے حدیث میں وہ سنت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حدیث میں آیا بھی حدیث میں آیا بھی حدیث میں تو آیا ہے، لیکن ہر بات جو حدیث میں آئی ہے اسے ہم سنت نہیں کہیں گے۔ 90 پر 8%، 98% جو سنتیں ہیں وہ حدیثیں بھی ہیں، جو حدیثیں ہیں وہ سنتیں بھی ہیں، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو حدیثیں تو ہیں وہ سنت نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اسی کو بیان کرنا ہے، یہاں اسی کی وضاحت کرنی ہے۔ جیسے گزشتہ بار میں نے یہ مضمون بیان کیا تو بہت سارے حضرات نے کہا کہ بڑا اچھا مضمون تھا، کچھ احباب نے کہا کہ نہیں، بات مکمل سمجھ میں نہیں آئی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈے والے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. انڈے والوں کا مطلب انڈوں کی دکان والے نہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن جو سب سے پہلے آئیں گے ان کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. جو پھر اس کے بعد میں آئیں گے ان کو گائے صدقہ کرنے کا اللہ رب العزت ثواب دیں گے. پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو دمبا بکرا جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو مرغا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. پھر آخر میں جو لوگ آئیں گے ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈے والے ہی زیادہ ہیں. اب پھر انڈے والوں کو بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ بات اگر شروع سے رہیں گے، مکمل اگر بات سنیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. ویسے بھی جو مضمون قابل غور ہوتے ہیں اس میں آپ کی توجہ چاہیے، وہ توجہ سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کبھی درمیان میں آئے کوئی ایک 20 کو آ رہا ہے، کوئی ایک 10 کو آ رہا ہے، کوئی ایک 5 کو آ رہا ہے، کوئی ایک 25 کو آ رہا ہے. بھی بات اگر شروع سے اس کا تار اگر جڑا ہوا نہیں ہوگا تو پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بہرحال تو میں نے گزشتہ جمعہ چند مثالیں دی کہ کچھ حدیثیں تو ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھی آپ یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. بھی ہر چیز جو حدیث میں آتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک کسوٹی بتاؤں کہ جو چیز حدیث میں آئی ہے اسے سنت ہے، سادہ انداز کیسے سمجھیں گے؟ ایک تو کتابوں میں بحثیں ہیں، ایک تو علمی چیزیں ہیں. جو ایک عالم سمجھے گا کہ یہ حدیث میں یہ جو بات ہے یہ سنت ہے یا خالی حدیث ہے. جیسے حدیث میں صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف حدیث بھی ہے، ناسخ حدیث بھی ہے، منسوخ حدیث بھی ہے. لیکن سنت میں کہیں صحیح سنت ضعیف سنت کہیں بھی نہیں ہے. ناسخ سنت منسوخ سنت یہ کہیں نہیں ہے. سنت ہے تو شروع دن سے آخر تک سنت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ رب العزت نے آپ پر جو قرآن کو نازل فرمایا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، یہ کیوں نازل فرمایا؟ ہوا جس طریقے سے ہمارے پاس ڈائریکٹ آ رہی ہے، سورج کی روشنی جیسے ہمارے پاس ڈائریکٹ آ رہی ہے، چاند کی روشنی جیسے ہمارے پاس ڈائریکٹ آ رہی ہے، وایا نہیں آ رہی ہے، کسی کا اس میں واسطہ نہیں ہے. اللہ رب العزت چاہتے تو قرآن بھی ڈائریکٹ دے دیتے. وایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر قرآن چاہتا ہر بچہ پیدا ہوتا تو قرآن لے کے پیدا ہو جاتا، یا قرآن بچہ پیدا ہوتا تو پورا اس کے دل و دماغ میں قرآن ہوتا. تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا بھر کی چیزیں انسان کو جو ڈائریکٹ دی ہیں، قرآن کیوں وایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا؟ معلوم کیا ہوا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے اتارا تاکہ حضور امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کھول کر کے بیان فرمائیں. آج لوگ کہتے ہیں نا بھی قرآن عربی جان لیے ہم سمجھ جائیں گے. صحابہ بھی عربی جانے ہوئے تھے تو اللہ نے یہاں یہ کیوں فرمایا حضور آپ صحابہ پر قرآن کو کھول کر کے سمجھائیں. صحابہ کے سینکڑوں سوالات موجود ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوتے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، یا رسول اللہ اس کی وضاحت کیا ہے. کیا صحابہ عربی جانے ہوئے نہیں تھے؟ کیا صحابہ عربی کو نہیں سمجھتے تھے؟ آج کا ایک پروفیسر جو 60 سال تک کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا یا کوئی اور کام میں مشغول رہا، آخری عمر میں ایک یوٹیوب چینل کھول لیا، 2-4 کتابیں پڑھ لی اور اپنے آپ کو عالم کہہ دیا. نہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن کو اس وجہ سے نازل فرمایا تاکہ قرآن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے سامنے کھول کھول کر بیان فرمائیں. یہی قرآن صحابہ نے تابعین کے سامنے کھول کھول کر کے بیان فرمایا. اسی قرآن کو تابعین نے تبع تابعین کے سامنے کھول کھول کر کے بیان فرمایا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے سے قرآن کو سنا اور ہمارے اساتذہ نے ہمارے سامنے قرآن کو کھول کھول کر کے بیان فرمایا. حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو جس نے قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ گمراہ ہوا. دیوبندیت کس چیز کا نام ہے؟
دیوبندیت کسی فرقے کا نام نہیں ہے. میں آج آپ کو سمجھاؤں کہ دیوبندیت کسے کہتے ہیں. لوگ بولتے نا فرقہ بنا لیے, انہوں دیوبندی کہتے, انہوں یہ کہتے. آج دوسروں کو تو ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن دیوبندیت کس چیز کا نام ہے میں اس چیز کی وضاحت ضرور فرماؤں گا. دیوبندیت دو چیزوں کا نام ہے. دیوبند میں پڑھے ہوئے کو دیوبندیت نہیں کہتے ہیں. وہ چاہے لنڈن میں رہتا ہو, انگلینڈ میں رہتا ہو, میسور میں رہتا ہو, بنگلور میں رہتا ہو, شیمگا میں رہتا ہو, چکمنگلور میں رہتا ہو, کینیڈا میں رہتا ہو, سنگاپور میں رہتا ہو, جہاں رہتا ہو, جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں وہ دیوبندی ہے, وہ دیوبندیت ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک, قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اپنے اسلاف پر, اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا, یہ دیوبندیت ہے. اپنی طرف سے اوپینین, میری رائے, یہ دیوبندیت میں نہیں ہے, تمہاری رائے نہیں ہے. اس میں دیکھو قرآن مجید کی ایک آیت لیے, آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, پہلے ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمجھایا ہے. اگر وہاں نہیں مل رہا ہے تو ہم صحابہ کی طرف دیکھیں گے صحابہ نے کیا سمجھایا. اگر وہاں بھی نہیں مل رہا ہے ہم تابعین میں دیکھیں گے تابعین نے کیا سمجھایا ہے. اگر وہاں بھی نہیں مل رہا ہے تو دیکھیں گے تبع تابعین نے کیا سمجھایا ہے. تو اکابر جو ہیں, اسلاف کہتے ہیں گزرے ہوئے علماء قدیم زمانے کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب, انہوں نے جو چیز سمجھائی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات کو بتایا ہے تو صحابہ سے زیادہ اس کا مقصد, اس بات کا مطلب کون سمجھ سکتے ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں یا وہ سمجھ سکتے ہیں؟ دوسری چیز, اپنے بڑوں کا ادب و احترام. کسی حنفی کو, کسی شافعی کی تنقید کرتے ہوئے اس کو گرا کر کے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یہ دو چیزیں جس کے درمیان میں ہیں وہی دیوبندیت ہے. اب بتاؤ یہ غلط چیزیں ہیں یا اچھی چیزیں ہیں؟ ہر کوئی حدیث کھول رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں میری سمجھ میں تیری سمجھ میں کیا رہا ہے. اس طریقے سے تو چند مثالیں میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دیں. 98% سنتیں بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدیثیں تو ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہیں, اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے. اب ان میں سے ایک جو حدیث منسوخ ہو گئی. منسوخ کہتے ہیں پہلے حکم تھا بعد میں وہ حکم اٹھا لیا گیا. جیسے آگ پر پکی ہوئی چیز, میں نے یہ گزشتہ جمعہ کہا ہے, میں دوہرا اس وجہ سے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. شروع کے دور میں آگ پر پکی ہوئی چیز اگر کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا, لیکن بعد میں آپ سب حضرات جانتے ہیں روٹی کھاتے ہیں, چاکنا کھاتے ہیں, جو چاہے پیٹ میں ڈھکیلتے ہیں, کون وضو بنا کے آتا ہے؟ وضو بنا لیا, وضو ہے تو پھر دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان میں اذان کے بعد افطار میں سموسہ بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, چیلے بھی کھا رہے ہیں, بڑے بھی کھا رہے ہیں, اذان ہوتی سب لوگ کلی کر کے آ رہے ہیں. تو یہ حکم پہلے تھا, بعد میں نہیں رہا. اسے کہتے ہیں حدیث منسوخ. ایک حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب زیارت کرو. شروع میں کیوں منع کیا تھا؟ اسلام توحید ابھی آئی ہے, لوگ شرک سے نکل کر کے آ رہے ہیں. شروع میں اگر منع نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد میں اب چاہے تو تم زیارت کرو. یہ پہلے منع تھا, بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا کر دیا؟ اجازت دے دی. تو اب یہ حدیثیں ہیں, یہ سنت نہیں ہیں. ایک اور مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے دی کہ شروع میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کر کے نماز پڑھے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بتانے کے لیے ہے, یہ سنت نہیں ہے. آج ہر کوئی بچے کو اٹھا لینے بھی سنت ہے, بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے, جائز ہے. کب جائز ہے؟ گزشتہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں. بچہ پاک ہونا چاہیے, پیامبر میں کوئی غلیظگی نہیں ہونا چاہیے, اور بچہ ستا رہا ہے, ماں کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا ہے, تو ایسی صورت میں ماں بچے کو گود میں اٹھا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن یہ حدیث ہے, سنت نہیں ہے. یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کو بچے کو اٹھا کر کے پڑھنا. اور ایک میں نے مثال گزشتہ بار دی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
پوری زندگی میں ایک مرتبہ جہاں پر کوڑا تھا، کچرا تھا، گندگی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ نے استنجا فرمایا۔ اب گندگی کتنی جگہ ہو سکتی ہے؟ اتنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن باقی جگہ تو عرب تو پورا پھیلا ہوا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو دوسری جگہ استنجا فرماتے، آپ نے وہیں کیوں فرمایا؟ کیا کوئی اچھی جگہ نہیں تھی؟ علماء نے فرمایا امت کو مسئلہ بتانے کے لیے کہ کہیں تم ایسی جگہ ہو جاؤ کہ جہاں جگہ صاف نہیں ہے، موقع نہیں ہے، بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی اجازت ہے، لیکن اسے سنت نہیں کہیں گے۔ نہیں بھی حضور بھی ایک بار کھڑ کو استنجا کر ہی اور کھڑے ہو کر کے استنجا کرنا سنت ہے، نہیں، اسے سنت نہیں کہیں گے، یہ حدیث ہے، یہ اجازت ہے، لیکن اسے سنت نہیں کہیں گے۔ تو کسوٹی یہ ہے، اصول یاد رکھیے، اصول یہ ہے سنت کسے کہتے ہیں؟ قول رسول کے ساتھ یا حضور صحابہ کا عمل اگر مل جائے اسے سنت کہیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے 10 ہجری میں پردہ فرما کر کے گئے، 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے۔ تو ہم کوئی بھی عمل صحابہ کو دیکھیں گے کہ صحابہ نے یہ عمل کیا تھا نہیں کیا تھا، اگر صحابہ نے کیا ہے تو وہ سنت ہے، اگر صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا ہے مطلب یہ کہ وہ سنت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت، اس کی رخصت ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم بیان کرنا ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ میں نے گزشتہ یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں 2 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جس وقت میں ان کے اوپر نماز نہیں تھی، آپ ان کے ساتھ بستر پر لیٹے ہیں، سوئے ہیں۔ یہ مسئلہ بتانے کے لیے ہے کہ عورت کے جو خاص ایام ہوتے ہیں جن میں اس پر نماز نہیں ہوتی ہے عورتوں پر، ان ایام میں اگر کوئی چاہے تو بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، لیکن صحابہ کا عمل دیکھے یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل دیکھے، یہ صرف آپ نے پوری زندگی میں 2 مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں معلوم؟ بھی غیروں کے یہاں وہ کھانا الگ کر دیتے ہیں، پکانے نہیں دیتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے لیے جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سوتے تھے نہیں ہیں، سوئے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نزلنا عن السریر علی المثال، جب ہم ان ایام میں ہوتے تھے تو ہم چارپائی سے اتر کر کے اپنا بچھونا نیچے لگا لیتے تھے۔ صحابہ کی 100 سال کی اگر زندگی دیکھیں گے، کسی صحابی نے ان ایام میں اہلیہ کے ساتھ میں ایک ساتھ نہیں سویا۔ کیوں؟ بھی یہ بھی جوان ہے، وہ بھی جوان ہے، اور گناہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے میں رک کر کے مجھے تھوڑا اشارتاً میں بڑے حضرات سے اجازت مانگتا ہوں کہ مجھے ان مسئلوں کی نوجوانوں کے سامنے وضاحت کرنے کی اجازت دیں۔ پہلے جو لوگ تھے، بڑے جو حضرات تھے، ان کا تعلق علماء سے تھا، بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ تھا، وہ ان مسائل کو جانتے تھے۔ آج کی یہ جو نیو جنریشن ہے، ان کا تعلق علماء سے کٹ گیا ہے، اب یہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر بھی تعلیم بالغان کا مسئلہ ہوتا تو ہم وہاں ان کو سمجھاتے۔ تعلیم بالغان میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 10 لوگ جوش میں نام لکھاتے ہیں، 8 روز میں پورے 10 لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ مسائل کم از کم اشارتاً مساجد کے اندر بیان کیے جانے چاہیے۔ آج میں ایک مسئلہ آپ حضرات کو بیان کروں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے چھوڑیے، وہ جانتے ہیں۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اکثر نوجوان جو شادی شدہ ہیں اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، بہت کم جانتے ہوں گے، سمجھیں گے۔ مسئلہ میں اشارتاً بیان فرماؤں گا۔ جن ایام میں نماز نہیں ہے عورت کے اوپر، ان ایام میں ناف سے لے کر کے گڑگے تک بغیر کپڑے کے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کپڑے سے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ تو جانتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرنا چاہیے، ملاقات کا مطلب سمجھ رہے نا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن بغیر کپڑے کے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ بھئی یہ مسئلہ کس کس کو معلوم تھا؟ آج تو معلوم ہو گیا نا،
لوگ کیا کہتے ہیں بھی ملاقات نہ نہیں کرنا، بھی چھو بھی نہیں سکتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم ہرگز ان کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. قرآن کہتا ہے قریب نہیں جاؤ گے، ہرگز. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. تو معلوم کیا ہوا، ان ایام میں کبھی اگر موقع مل گیا تو شوہر سونے کی اجازت ہے، لیکن سنت نہیں کہیں گے اسے. کیا نہیں کہیں گے؟ سنت نہیں کہیں گے. آگے چلیے. اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ. 3 مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے. لیکن راوی کہتے ہیں جب آپ نے تیسری مرتبہ یہ جملہ فرمایا، ہر 2 اذان کہتے ہیں اذان اور اقامت، ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں ایک نماز ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے، جسے چاہے، ضروری نہیں ہے سب کے لیے. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، مؤذن حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، جو بلا رہا ہے یہ فرض نماز کے لیے بلا رہا ہے. مؤذن جو حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے یہ فرض نماز کے لیے بلا رہا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں تو سب جانتے ہیں، صحابہ بھی جانتے تھے، لیکن یہاں جو آپ نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، مطلب کوئی اگر نفل پڑھنا چاہے تو نفل پڑھ سکتا ہے، یہ اس کی اجازت ہے. لمن شاء، اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے کہا کہ مغرب کی اذان کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء بھی تو فرمایا ہے، جو چاہے. پہلی بات. دوسری بات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کا اس میں عمل کیا ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ سیدھی بات ہے. ہاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تابعی سے پوچھا کہ مغرب نہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کسی تابعی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صحابہ سے یہ پوچھا کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے نماز پڑھتے تھے؟ تو وہ صحابی نے فرمایا نہیں، البتہ جو وقفہ ہوتا تھا، جو تھوڑا ٹائم ہوتا تھا، اس میں ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے اور حضور ہمیں دیکھتے تھے، منع نہیں فرماتے تھے. حضور نے نہیں پڑھی ہے. کوئی صحابی، ایک آدھ صحابی آئے، انہوں نے فوراً رکعت باندھی مغرب کی نماز کے بعد، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں فرمایا ہے. اکثر صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب دیکھیے حدیث میں ہے، یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں نا، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، یہ اوقات حضرت جبرائیل نے بتائے ہیں. پہلے دن آئے، آپ نے 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. دوسرے دن پھر آئے، ان 5 نمازوں کو حضرت جبرائیل نے آخری وقت میں پڑھایا، ظہر کے آخری وقت میں، فجر کے آخری وقت میں، عصر کے آخری وقت میں، مغرب کے آخری وقت میں، عشاء کے آخری وقت میں. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان یہ نمازوں کا وقت ہے. لیکن آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، 4 نمازیں حضرت جبرائیل نے اول وقت میں، شروع وقت میں پڑھائی ہیں، لیکن مغرب کی نماز دونوں دن سیم ٹائم پہ پڑھائے ہیں. عجل، جلدی کرنا. مغرب کی نماز میں اذان کے بعد تاخیر نہیں ہے احناف کے نزدیک میں. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد فرض سے پہلے اگر کہیں وقفہ ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہے تو مستحب ہے، پڑھ سکتا ہے، منع بھی نہیں ہے. جیسے حرم کو جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، مسجد حرام میں ہیں، یا عرب ممالک میں ہیں، اذان کے بعد وہاں وقفہ دیا جا رہا ہے، وہ حنابلہ کا مسئلہ ہے. اب ہمارے پاس تو ٹائم ہے نا،
ہم پڑھیں گے تو مستحب ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روکنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں وقفہ دیا جاتا ہے افطار کے لیے۔ اب اگر کوئی ایک کھجور کھا لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا، نہیں پڑھنے والے کو غلط نگاہ سے دیکھنا، یہ صحیح مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے۔ کیونکہ کیا نہیں ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا، ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی کہے ہم نے پڑھی ہے، حضور نے منع نہیں فرمایا ہے، تو یہ مسئلے کی وضاحت ہے۔ اب دیکھیے ایک اور مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ جس چیز کو صحابہ نے زندگی بھر عمل کیا ہے وہی سنت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں جب صفیں بنتی تھی، نماز کی صفیں جب بنتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے اور تیر سے صفوں کو درست فرماتے تھے۔ تیر سے کیسے درست فرماتے تھے؟ سامنے جو پھل ہوتا ہے مارے تو جا کو جو لگتے نا، اس سے نہیں۔ حدیث میں تو چاقو بھی ایسا دھاری دار کی طرف کر کے دینے منع کیا گیا ہے، چاقو دیے تو بھی چاقو دینے کا بھی طریقہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیر کو ایسے رکھتے تھے، آڑا، لمبا نہیں، سینے کے رکھو سیدھا کھڑو کو آڑا رکھتے تھے تیر کی کاڑی کو۔ 2-3 لوگوں کو ماپتے تھے، کون آگے ہے کون پیچھے ہے، برابر کرتے تھے، ایسے رکھ کر کے برابر کرتے تھے۔ جب پہلی سب برابر ہو گئی تو پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اس دور میں ایسے صفوں کے درمیان میں لکیریں نہیں ہوتی تھی، نہ ایسی حصیریں تھیں کہ کریکٹ ایک صف کی ایک حصیر ہے، یا قالین میں جو بیچ میں پٹا بنا ہوا ہے، ایسا کوئی نہیں تھا۔ ابھی کنکریاں بچھی رہتی تھی، اسی کنکریوں پر صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں صفوں کو درست فرماتے تھے۔ بعد میں دیکھا کہ صفیں درست ہونا شروع ہو گئی، آپ وہ تیر سے کھڑا کرنا چھوڑ دیے، آپ نماز پڑھا دیتے تھے سیدھے اقامت کے بعد میں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایسے ہی مڑا تو دیکھا کہ ایک صحابی کا سینہ آگے ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفیں درست رکھو ورنہ تمہارے دل بگڑ جائیں گے، تم آپس میں لڑ مرو گے، صف سیدھی کرو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد صف سیدھا کرنے کا ایک طریقہ بتلایا۔ کیا بتلایا؟ حاذو بین مناکبکم، میری بات کو غور سے سنیں، یہ جو کندھے ہیں نا، کندھے سے کندھا لگا کر کے کھڑو۔ ایک فارمولا تو یہ بتایا صف سیدھی کرنے کا۔ ہمارے یہاں تو پٹی بنی رہتے نا، اس میں معلوم نہیں ہوتا، اگر کسی میدان میں کھڑا کر دیا جائے، زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ جنازے کی نماز عام طور پر کہیں باہر ہوتی ہے نا، ذرا دیکھیں صفاں کتنے ٹیڑھے رہتی ہیں، کسی بھی ڈھنگ سے کھڑنا نہیں آتا رہتا۔ یہاں تو کھڑے ہو جاتی ہیں، یہاں بھی کس کی ایڑی پیچھے ہے، کس کی ایڑی سامنے ہے، پوری صف میں 2-3 پھر بھی ادھر ادھر رہتی ہے، تصب دال کو، پوری لکیراں دال کو، پوری صف بنا کو، یہ عالم ہے۔ جنازے کی نماز اگر کسی میدان میں ہو رہی ہے، کسی بڑے اللہ والے کی، کسی بزرگ کی، کسی امیر صاحب کی، تب ذرا دیکھو صف کیسی ہے، کسی کو کھڑنا نہیں آتا ہے۔ تو مسجد نبوی میں بھی شروع میں بھی وہ لکیراں نہیں ہوتے تھے، وہ پٹے نہیں ہوتے، تو آپ نے 2 فارمولے بتائے، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ کندھے سے کندھا ملا لو، مل کر کھڑے ہو جاؤ، صف درست کرنے کا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ مجھے بیان کرنا ہے، اپنا ٹخنا کا تو یہ نیچے کا جو ہڈ ہے نا، جہاں جوتا آ کر کے ختم ہوتا ہے، جو ہڈی ہے نا ٹخنا، ہمارے یہاں گڑگا گھٹنا ٹخنا میں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اردو صحیح طریقے سے نہیں جاننے کی وجہ سے۔ اپنا ٹخنا بازو والے کے ٹخنے سے لگاؤ دیکھنے کے لیے، پھر سیدھا کھڑے ہو جاؤ، برابر ہے نہیں ہے دیکھنے کے واسطے۔ ایڑی اگر دیکھیے، ایڑی اگر ملی ہوئی ہے تو سب درست ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے ایڑی میں میری دیکھ سکتا ہوں، پوری صف کی کہاں سے ایڑی دیکھوں میں پیچھے پھر کو۔ تو فرمایا اپنا یہ جو پیر ہے نا، یہ لے جاؤ، بازو والے کے ٹخنے سے ملاؤ، مل رہا ہے لاؤ اپنی جگہ پر کھڑا کر لو۔ یہ مسئلہ ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، سامنے کی انگلیوں سے انگلیاں ملاتے ہیں نماز میں۔ ذرا سوچیں، 20 لوگ کھڑے ہو جائیں، انگلی سے انگلی ملائیں، صف ہرگز درست نہیں ہوگی۔ کسی کا پنجہ بڑا ہے، کسی کا پنجہ چھوٹا ہے، انگلی سے انگلی ملانے پر صف درست ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پورا پیر ملانا پڑے گا، ملا کر کے اپنی جگہ لانا پڑے گا، وہاں تک کھڑوں کو نہیں بولے ہیں، یہ حدیث ہے۔ لے جاؤ خالی ماپنے کے واسطے، اندازے کے واسطے۔ اب دیکھیے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ،
قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف کے دو بڑے شارح گزرے ہیں. شارح کہتے ہیں حدیثوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والے، ڈیٹیلز بیان کرنے والے. وہ دو نام ہیں حافظ ابن حجر، بڑا غضب کا ذہن تھا، بڑا غضب کا قوت حافظہ تھا. علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اللہ رب العزت سے بہت دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے امام ذہبی جیسا قوت حافظہ فرما، تو مجھے امام ذہبی جیسا قوت حافظہ فرما. امام ذہبی کا بھی قوت حافظہ بے مثال. اللہ رب العزت نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ حافظ ابن حجر کو امام ذہبی سے زیادہ قوت حافظہ دیا ہے. یہ علماء لکھتے ہیں. آج کل ہم لوگ قوت حافظہ تو مر گیا ہے، ایک فون نمبر بولو کہاں سے یاد رہتا ہے، 36 ٹائم پورے. قوت حافظہ تو مر گیا، بالکل پورا مر گیا. جو لوگ جید حافظ بننا چاہتے ہیں وہ کثرت سے تلاوت کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ضروری ہے. قوت حافظہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے. تو بہرحال حافظ ابن حجر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، جس حدیث میں قدمہ ملاؤ کو کہے نا، اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں یہ صحابہ کے صف سیدھے کرنے کا طریقہ تھا. بس دونوں شارح لکھتے ہیں یہ حضرات صحابہ کرام صف سیدھا کرنے کا ایک طریقہ تھا، یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ ہے ایک. تو یہ اچھا کھڑے ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں کوئی آدمی جا رہا ہے، ہم چل کر کے جا رہے ہیں اور کسی وجہ سے کھڑے تو جو نیچرل طریقے سے کھڑے ہیں بس اتنا کھڑنا سنت ہے. کوئی موٹا ہے تو پیر دور رکھے گا، کوئی دبلا پتلا ہے تو پیر مل مل کے رہیں گے. بھئی ایک آپ اٹھ کر کے جا رہے ہیں، میں بلایا اب آپ کھڑے تو کیسے کھڑے؟ وہی جو نیچرل طریقہ ہے وہی سنت ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورت قدم جما کر کے رکھے گی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ سجدہ مردوں کی طرح کر رہے ہیں جیسے مرد حضرات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا زما بعض اللحم الی الارض، تم اپنا گوشت کا کچھ حصہ زمین کو لگا لو. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دو صحابیات سے فرمایا. اچھا یہ بس مستحب طریقہ ہے. اگر کوئی دیکھیے ضروری نہیں ہے، ایک عورت حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو وہ چپک کر کے سجدہ کر ہی نہیں سکتی ہے. اگر وہ حاملہ ہونے کی صورت میں اس کا پیٹ آیا ہوا ہے، اگر وہ سجدہ مردوں کی طرح کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، درست ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں عورت اس طریقے سے نماز پڑھے کہ پوری نماز میں اس کا پردہ ہو. مثال دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس سٹینڈ میں ہیں، ریلوے اسٹیشن میں ہیں، ہر عورت کہاں برقع پہنتی ہے. اب اگر کوئی عورت برقع نہیں ہے، وہ اگر مردوں کی طرح رکوع کرے گی، مردوں کی طرح سجدہ کرے گی تو بہت سارے غیر قوم حضرات بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ عورت کی سطر پر اس کی نگاہ پڑے گی. آپ غور کر کے دیکھ لیں، جو طریقہ احناف کے یہاں ہے قدم ملا کر کے رکھے گی، رکوع میں زیادہ نہیں جھکے گی. اور اسی حدیث سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ عورت نماز پڑھتے وقت میں حیا کا زیادہ خیال رکھے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے، اگر کوئی جیسے مرد پڑھتے ہیں عورت نماز پڑھے گی تو نماز ہو جائے گی. لیکن ذرا سوچیں، خود دماغ لگائیں کہ اگر اس طریقے سے نماز پڑھے گی جس طریقے سے مرد پڑھتے ہیں تو عورت کے اعضاء وہ ڈھلکیں گے، پھر وہ اس میں بے پردگی ہوگی، ذرا بے شرمی ہوگی. اسی وجہ سے فرمایا گیا رکوع میں زیادہ مت جھکنا. سجدے میں تو صاف حدیث موجود ہے زما بعض اللحم الی الارض. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابیات کو فرمایا کہ تم اپنا گوشت کا کچھ حصہ زمین سے چپکاؤ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرم اور ستر آ جاتا ہے. اس میں کوئی اگر خدا نہ خواستہ باہر بھی اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یہی طریقہ ہے. تو بہرحال یہ افضل اور غیر افضل، یہ کوئی فرض کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایسے نماز پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر ایسے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. یہ جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے رائے دینا ہے. تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، یہ میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا. سنت ہے لیکن ہر حدیث پر عمل کرنا یہ سنت نہیں ہے. حدیث میں ہے
آپ سب جانتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے تھے، بیک وقت 9 تھے، بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں، لیکن آپ نے ٹوٹل نکاح 11 فرمائے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو ہے نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 11 نکاح فرمائے ہیں، تو ہم کیوں 4، ہم بھی 11 کریں گے؟ نہیں، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا، یہ سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد فرض تھی، لیکن امت کے لیے تہجد فرض نہیں ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا۔ تو بعض حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئیں، اس پر عمل نہیں، وہ سنت نہیں۔ بعض حدیثیں تھی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی، اس کا تعلق حضور کے ساتھ خاص ہے، وہ امت کے لیے نہیں ہے۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو امت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ جائز ہے کہہ کر کے زندگی میں 1-2 بار کر کے بتایا، وہ بھی سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ وہ کام جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور صحابہ نے دیکھ کر پوری زندگی کیا، اکثر صحابہ نے، پھر اسے سنت کہیں گے، کیونکہ صحابہ زیادہ سمجھنے والے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کو۔ تو بہرحال اور بھی یہ تفصیل، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج اور زیادہ آسان انداز میں، واضح انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ سمجھے ہوں گے۔